بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے دین میں اور اس فکر میں جو پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے، کچھ عناوین ایسے ہیں کہ جو تمام ادیان کے اندر مشترک ہیں. خالق متعال نے ادیان کو تدریجاً بھیجا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بعد میں آخر میں ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ محمد و آل محمد. ان شریعتوں میں معاشرے کی پیچیدگی کا فرق ہے کہ جب معاشرے سادہ نوعیت کے تھے تو شریعتیں بھی سادہ نوعیت کی تھیں، اور جیسے جیسے معاشرے ترقی پاتے رہے، لوگوں کے روابط میں، لوگوں کے کام کاج کے اندر، زندگی کی ذمہ داریوں کے اندر تنوع آتا رہا. اسی اعتبار سے شریعت کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی رہیں اور شریعت کا دائرہ عمل بھی بڑھتا رہا. لیکن تمام شریعتوں کے اندر کچھ عناوین، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو مشترک پائی جاتی ہیں، چاہے وہ حضرت ابراہیم کی شریعت ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو. وہ مفاہیم تبدیل نہیں ہوا کرتے، اور ایسے مفاہیم میں سے ایک مفہوم عبادت کا تصور ہے جو تمام شریعتوں کے اندر موجود ہے. لہذا حضرت آدم علیہ السلام عبادت کا تصور لے کر آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی دین ایسا نہیں ہوگا کہ جو انسانوں کو عبادت سے بے نیاز قرار دے. ہر دین کے اندر طے شدہ بات ہے کہ اگر انسان کو اپنا کمال حاصل کرنا ہے، ترقی حاصل کرنی ہے، تو اسے عبادت کو انجام دینا ہوگا. نہایت یہ کہ جو مختلف ادیان میں فرق ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ کس چیز کو عبادت قرار دیں گے، عبادت کے لیے شرائط کیا ہیں، عبادت کن حالات میں انجام دی جائیں، اور کون سے ایسے امور ہیں جن کا عبادت میں خیال رکھا جانا انتہائی ضروری ہے. تو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مثلا ہندو مذہب کے اندر عبادت کا ایک تصور ہے، بدھزم کے اندر عبادت کا ایک تصور ہے، لیکن ان تصورات میں جامعیت نہیں ہے. یعنی یہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے اوپر غالب نہیں آتے. ایک حصے کے اندر عبادت ہے اور باقی اگر اس حصے سے نکل جائے تو پھر عبادت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. اور جو خاصیت دین اسلام کی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر عبادت ایک جامع عنوان ہے، ایک ایسا عنوان کہ جو زندگی کے ہر پہلو پر اور زندگی کے ہر شعبے کے اوپر نافذ ہے. چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض کو پیش کروں، انتہائی معذرت خواہ ہوں. جن حالات میں مجلس پڑھی جا رہی ہے وہ میرے لیے بھی انتہائی تکلیف دہ ہے. یعنی میں نے اپنی زندگی میں اس طرح بے نظمی کے عالم میں شاید بہت کم کوئی مجلس پڑھی ہوگی. شدید شکایت کروں گا ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اس مجلس کو انتظام کیا، اور ان لوگوں کی طرف سے جن لوگوں نے اس مجلس کے اندر معاونت کی. کسی بھی شخص نے کام کو جس طریقے سے انجام پانا چاہیے ہرگز انجام نہیں دیا. ورنہ ان حالات میں مجلس پڑھنا آپ خود جانتے ہیں کہ تقریباً سوائے ثواب کے چیپٹر کو ہٹا کر وقت کو ضائع کرنا اور اپنے لیے ایک خاص مشکل کو برداشت کرنا ہے. بہرحال چونکہ آپ لوگ تشریف فرما ہیں یہاں پر،
اور میں نہیں چاہتا کہ میں مجلس اعضاء کو ترک کر کے، فرش اعضاء کو ترک کر کے کسی اور جگہ پر جاؤں، لہذا میں اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے آپ کی خدمت میں مختصر عرائض پیش کروں گا۔ آپ سے توقع ہے، اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد، آپ سے ہماری توقع یہ ہوگی کہ آپ بھرپور توجہ سے سماعت فرمائیے گا تاکہ ثواب بھی حاصل ہو سکے اور جو پیغام ہم دینا چاہتے تھے وہ پیغام بھی آپ تک پہنچ سکے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہم نے عرض کیا کہ جو فرق ہے اسلام میں عبادت کے تصور میں اور دوسرے ادیان کے عبادت کے تصور میں، وہ یہ ہے کہ اسلام کا عبادت کا تصور ایک جامع تصور ہے، اور جامع تصور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کوئی جز وقتی عمل نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی اسلام کے اندر ایسے سوچ بھی رہا ہے تو غلط سوچ رہا ہے کہ عبادت کوئی جز وقتی عمل قرار پائے۔ جز وقتی عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ وہ صبح کو نماز کے لیے کھڑا ہو، کہ یہ میں نے عبادت انجام دی، دوپہر کو ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہو، عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہو، کہے یہ میں نے عبادت انجام دی، اور شام کو مغرب کے لیے کھڑا ہو تب کہ میں نے عبادت انجام دی۔ اسلام میں عبادت کوئی جز وقتی عمل نہیں ہے۔ اسلام کے اندر عبادت ہر اس موقع پر ہے جب انسان کی روح موجود ہے۔ اگر روح موجود ہے تو عبادت ہونی ہے، اور عبادت کے علاوہ کچھ بھی انجام دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کمال کے حاصل کرنے میں اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ اس کی مثال میں ایک طالب علم سے دینا چاہوں گا۔ ایک طالب علم کے ساتھ کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ طالب علم ہے، یہ کلاس میں جاتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے، لیکن جب روڈ پہ ہے تو علم حاصل نہیں کر رہا، جب اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے تو علم حاصل نہیں کر رہا، جب مثال کے طور پر کھیل کود کے اندر مشغول ہے تو علم حاصل نہیں کر رہا۔ تو علم حاصل کرنا، متعلم ہونا، طالب علم ہونا، یہ کوئی جامع عمل نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن دین اسلام کے اندر عبادت ایک جامع عمل ہے، ہر صورت میں انسان نے عبادت کرنا ہے، اور عبادت کیوں کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ عبادت کے مفہوم کے اوپر کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں عبادت کا لفظ عبد سے ہے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، یعنی سلیو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، غلام ہونا۔ تو جب ہم عرب کی لغت میں جاتے ہیں، عربی لغت کے اندر، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ غلام اس شخص کو کہا جاتا تھا کہ جس کی پوری زندگی اپنے آقا کے حکم کے تحت گزرتی تھی۔ یعنی عرب معاشرے کے اندر اگر آپ جائیں اور وہاں پر آپ کو کوئی غلام نظر آیا ہو جس نے اپنے پاؤں میں زنجیریں باندھی ہوں، اور اس سے کوئی پوچھے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اور وہ کہے کہ میرے آقا کا حکم ہے، بس اس کے بعد کوئی اور دوسرا سوال نہیں کرے گا۔ یعنی اس معاشرے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اگر ایک بندہ آقا کے حکم پر عمل کر رہا ہے تو یہ وہ کام ہے جو اس نے کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راہ حل اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر جو اس کا آقا حکم دے گا اس عمل کو انجام دینا ہوگا۔ اسلام نے اسی عبد کے لفظ کو بندگی کے اندر استعمال کیا ہے، لیکن بندگی وہ جو پروردگار عالم کی بندگی ہو۔ یعنی اسلام نے عرب کا جو رائج تصور تھا بندگی کا، اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ایجاد کی اور اس کو استعمال کیا ہے عبادت کے تصور میں، جس کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جو بندگی کا تصور اسلام نے استعمال کیا وہ اس طرح سے تھا کہ عرب کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کا غلام ہوا کرتا تھا، ایک انسان دوسرے انسان کی بندگی اختیار کرتا تھا۔ اسلام نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندگی میں کسی انسان کی بندگی جائز نہیں ہے، بندگی صرف خدا کی بندگی، اور جو بندہ بنے گا وہ صرف پروردگار عالم کا۔ میں نے عرض کیا کہ ہم انتہائی بے نظمی کے عالم میں، یعنی اب ہم دوسروں کو سنانا چاہ رہے ہیں اور یہاں والوں کو نہیں سنانا چاہ رہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، واقعا میں مشکل میں ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اسلام نے یہ کہا کہ بندہ صرف پروردگار عالم کا ہوگا، اور جب پروردگار عالم کا بندہ بنے گا تو دوسرا ایک فرق یہ ہوگا کہ بندہ کوئی جز وقتی بندہ نہیں ہوگا۔
جتنا اپنے وجود میں اپنے خالق کا محتاج ہوگا اتنی بندگی دکھائے گا. دوبارہ سوچئے گا, جتنا اپنے وجود میں اپنے خالق کا محتاج ہوگا ہر اس جگہ پر بندگی دکھائے گا. اس کی بہت آسان مثال ایسے ہے, جیسے یہ جو بلب جل رہا ہے ابھی, اس کا رابطہ کہیں جنریٹر سے ہے, کسی پاور ہاؤس سے ہے کہ جہاں سے بجلی آنی ہے اور اس نے جلنا ہے. اس کا اور پاور ہاؤس کا رابطہ کتنا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر 1 سیکنڈ کے لیے وہاں سے آنا بند ہو جائے تو پھر یہ بلب جل نہیں پائے گا. تو یہ جتنی بھی دیر جلے گا یہ اس رابطے کی وجہ سے جلے گا, اور اگر وہ رابطہ ٹوٹ جائے تو شاید بجلی کی رفتار کی وجہ سے مائکرو سیکنڈ کا فرق پڑ جائے, لیکن پروردگار عالم اور ہمارا رابطہ اس سے زیادہ مضبوط رابطہ ہے. یعنی اس میں ممکن ہے, آپ تصور کریں کہ پاور ہاؤس میں بجلی جائے تو شاید 1 یا 2 سیکنڈ کا فاصلہ پڑ جائے کہ اس میں بجلی آتی رہے, لیکن ہمارا اور خالق کا رابطہ ایسا نہیں ہے. ہمارا اور خالق کا رابطہ یہ ہے کہ محض پروردگار عالم ارادہ نہ کرے تو ہمارا وجود ختم ہو چکا. لہذا وہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جب کسی قوم کو سزا دینے لگتے ہیں تو لشکر نہیں بھیجتے, ہمارا ارادہ کر لینا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ قوم نیست و نابود ہو چکی ہوتی ہے. یہ ہمارا رابطہ ہے. اب جتنا ہمارا رابطہ ہے اتنی ہمیں بندگی چاہیے. جتنا بھی ہمارا رابطہ ہے ان تمام جگہوں پر ہمیں بندگی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ عرب معاشرے میں ایسا ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر فلاں آدمی بندہ ہوتا تھا تو کہتا تھا کہ میں 1 ہاتھ میں اس کا بندہ ہوں. یہ عرب میں جائز تھا کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک ملازم کو خریدا, اس سے پوچھا کہ بھائی تم کتنی دیر کے لیے میں تمہیں خرید رہا ہوں, تو وہ کہتا تھا کہ بھائی آپ نے مجھے 8 گھنٹے کے لیے خریدا ہے, نصف الیوم کے لیے خریدا ہے, آدھے دن کے لیے. تو آدھے دن کے لیے میں آپ کا بندہ ہوں, آدھے دن کے لیے میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا. خالق کے معاملے میں ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ اگر کوئی جگہ ہے جس میں ہم خالق کے محتاج نہ ہو وہاں بندگی نہ کریں. جیسا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا, صلی اللہ محمد وآل محمد, فرمایا اگر گناہ کرنا ہے تو ایسی طاقت سے گناہ کرو جو خالق کی دی ہوئی نہ ہو. اب اگر انسان کو بندہ بننا ہے تو ہر اس جگہ بندہ بن کے دکھائے جو خالق کی دی ہوئی ہے. اب اگر یوں دیکھے تو در حقیقت ذات کے ہر پہلو میں بندہ بننا وہ انسان کے لیے ضروری قرار پاتا ہے. اور اگر وہ یہ کام نہ کرے تو 2 نقصان اٹھائے گا. اگر کوئی شخص بندگی نہ دکھائے, جامع بندگی, اپنے وجود کے ہر پہلو میں بندگی, 2 نقصان اٹھائے گا. پہلی بات تو یہ کہ اس نے خالق کا شکر ادا نہیں کیا, خالق کی تعظیم نہیں کی, چونکہ خالق نے تو اس کو بندہ بنایا تھا اور بندہ بننے کے ناطے اس کے اوپر واجب تھا کہ یہ احترام کرتا اپنے خالق کا, اپنی بندگی کو کر کے دکھاتا. اگر اس نے بندگی نہ دکھائی, پہلا نقصان تو اس نے یہ کیا کہ اپنے ہدف خلقت کو پورا نہیں کیا. یعنی اب ذرا تصور کیجئے اس جملے کا مطلب کیا ہے. اگر دن کے 24 گھنٹے میں میں 2 گھنٹے بندگی کروں, اس کا مطلب ہے 22 گھنٹے میں نے اپنی زندگی سے ضائع کر دیے. اور 22 گھنٹے ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اس 22 گھنٹے کے مقابلے میں سوال کیا جاؤں گا کہ تم ہمارے بندے تھے, تمہیں خلق کیا گیا, تمہیں وجود دیا گیا, تمہیں نعمتوں سے نوازا کیا گیا, اس 22 گھنٹے میں تم نے یہ شکرانے نعمت کیا انجام دیا, اپنے وجود کو کہاں گزارا. یہ وہ ہے جو سخت سوال قیامت کے دنوں میں سے ہے کہ قیامت کے دن میں ایک ایک چیز کے اوپر سوال کیا جائے گا. غرض ایک نقصان تو اس نے یہ اٹھایا کہ اپنے ہدف خلقت کو پورا نہیں کیا. دوسرا نقصان ایک اور عجیب نقصان ہے جو یہ اٹھا رہا ہے, اور اس نقصان کو سمجھنا بھی ایک معاملہ ہے کہ انسان کوئی سمجھے کہ یہ نقصان ہے بھی یا نہیں ہے. اس میں اس طرح سے ہے کہ یہ پوری کائنات پروردگار عالم کی بندگی میں ہے. پوری کائنات پروردگار عالم کی بندگی میں ہے. یعنی بندگی کا مطلب کیا ہے؟ سورج کو ایک راستے پر پروردگار عالم نے معین کیا ہے, یہ بندگی کے مقابلے میں بغاوت نہیں کرے گا, یہ ویسے ہی نکلے گا جس طرح اس نے نکلنا ہے. اگر خدا نے چاند کو معمور کیا ہے تو چاند بندگی کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا. ستارے, سیارے, افلاک, زمین, آسمان سب کے سب بندگی دکھا رہے ہیں. جانور, فرشتے سب بندگی دکھا رہے ہیں. صرف ایک انسان ہے جو بندگی سے نکل رہا ہے. اب اگر میں بندگی سے نکلا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ میں پورے نظام کو للکار رہا ہوں کہ تم سب تو اللہ کے بندے ہو, میں خدا کا بندہ نہیں ہوں. اور اس کے بعد نتیجہ بہت واضح ہے, وہ یہ کہ جو جہاں کہیں بھی خالق متعال کو اس کی خالقیت میں
اس کی بندگی میں للکار رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس دنیا کے اندر بھی اپنی کامیاب زندگی حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس دنیا کو تو ابھی فی الحال چھوڑ ہی دیجئے کہ اس دنیا میں تو اس نے جواب دینا ہے، اس دنیا کے اندر بھی نہیں گزار پائے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پانی کا ایک بہاؤ ہے، ایک دریا بہ رہا ہے، یہ پوری دنیا اس دریا کی مانند ہے جو ایک خاص راستے پر چل رہی ہے، اور وہ راستہ عبودیت کا راستہ ہے، اور چند انسان ہیں جو خالق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری عبودیت کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی کے بہاؤ کے مقابلے میں چل رہے ہیں، اور جب یہ پانی کے بہاؤ کے مقابلے میں چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی دنیا جس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں یہی ان کے لیے مصیبت کا سبب بن جائے گی۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ بندگی سے نکل کر میں جس چیز کا بھی ارادہ کروں گا وہ میرے لیے مصیبت بنے گی۔ یہ پروردگار عالم نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی بھی شخص کسی کا بھی قصد کرے اس کو اسی کے لیے وبال جان بنا دوں گا، وہی چیز اس کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک مادہ پرست ہے تو خالق کا بندہ، لیکن خالق کی بندگی سے نکل کر مادے کو اور پیسے کو اپنی زندگی کا ہدف قرار دیتا ہے۔ یہ خالق کی اطاعت سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف نہیں جانا چاہتا، اس مادے کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اب خالق نے کیا کرنا ہے؟ فرماتا ہے اسی پیسے کو اس کی زندگی کے لیے مصیبت بنا دوں گا، حاصل کرے یا نہ کرے اس کے لیے مصیبت رہے گی۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کے اطراف میں نظر دوڑائیں تو آپ کو متعدد لوگ ایسے نظر آ جائیں گے کہ جو اپنی زندگی کا جس چیز کو مقصد سمجھ رہے ہیں وہی ان کی مصیبت بنی ہوئی ہے۔ وہی شہرت جس کے لیے مر رہے ہیں وہی مصیبت ہے، وہی سیاست جس کے لیے مر رہے ہیں وہی مصیبت ہے، وہ دولت جس کے لیے مرتے ہیں وہی مصیبت بن جاتی ہے۔ ایک مثال میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا، یعنی ہمارے خاندان کے اندر، اپنی آنکھوں سے تو میں نے نہیں دیکھا لیکن میرے گھر والوں نے مجھے اطلاع دی، میں ایران میں تھا اس زمانے میں، کہ ایک شخص ہم دیکھتے تھے اپنے خاندان کے اندر انتہائی بخیل، انتہائی کنجوس اور انتہائی دولت مند، اور اس آدمی کا یہ عالم ہوا انتہائی مختصر کرتے ہوئے کہ جب مرنے لگا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ آج کل میں مرے گا، لیکن کئی دن لگ گئے مر کے نہیں دیا۔ تو لوگ گھبرائے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، خود تڑپتا رہتا ہے اور مر کے نہیں دیتا ہے۔ تو اس سے کہا کہ کیا کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کہنے لگا میں جانتا ہوں مشکل کیا ہے۔ تو کم سے کم میری والدہ نے مجھے بتایا کہ بینک سے پیسہ نکلوا کر اپنے بستر کے نیچے بچھوا کر اس پر بستر لگایا پھر مرا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں مصیبت۔ یہی پیسہ اس کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر مر رہا ہے۔ اب نہیں معلوم اس کے لیے اس نے کتنے حرام کام کیے ہیں، یعنی خدا اس کو عبرت کی نشانی بنا رہا ہے کہ دیکھو تم میرے علاوہ کسی اور سمجھاؤ گے وہی تمہارے لیے مصیبت بنے گی۔ اور مثال کے طور پر ایک واقعہ اس طرح سے درج ہے کہ کوئی شخص مر رہا تھا اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم کلمہ طیبہ پڑھو۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے دوران زبان لڑکھڑاتی ہے، کہتا ہے میں نہیں پڑھ سکتا۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آدمی بظاہر معقول آدمی ہے، اپنی زندگی میں اچھے کام انجام دیتا تھا، لیکن یہ کیا مشکل ہے کہ پڑھ نہیں پاتا؟ تو بہرحال اس جانکنی کے عالم سے بچ جاتا ہے، تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے۔ جب افاقہ ہوتا ہے، بے ہوشی سے آنکھ کھولتا ہے تو لوگوں سے کہتا ہے کہ فلاں صندوق کے اندر جاؤ، وہاں پر ایک کاغذ لکھا ہے وہ نکال کے لاؤ۔ وہ نکال کے لاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، فوراً پھاڑ دیتا ہے۔ تو کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کام کیا کیا؟ کہنے لگا کہ جیسے ہی میں کلمہ طیبہ پڑھنے لگتا تھا کوئی اس دروازے کو کھولتا تھا، صندوق کو کھولتا تھا، اس میں سے کاغذ نکال کر مجھے کہتا تھا کہ اگر کلمہ پڑھا تو اسے پھاڑ دوں گا، اور میری زبان لڑکھڑاتی تھی کہ پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ یہ وہ شیطان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ شیطان مرتے دم بھی انسان کی خواہشات کے ذریعے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب انسان مر رہا ہے لیکن مرتے دم بھی سوچ رہا ہے کہ فلاں چیز کی محبت میرے دل کے اندر ہے۔ یہ اس شخص کا عالم ہے جو خدا کے علاوہ کسی بھی چیز کو مقصد قرار دے گا۔ اور یعنی آپ انشاءاللہ اس مصیبت سے بری ہوں گے، لیکن اپنی زندگی کے اندر غور کرتے رہیے گا کہ خدا کے علاوہ کسی بھی چیز کی محبت اتنی نہ بنے کہ دنیا سے جانے میں رکاوٹ بن جائے، کہ دنیا سے جاتے وقت انسان سوچے اس کا کیا ہوگا۔ نہیں، دنیا سے جاتے وقت کسی چیز کا نہ سوچئے، کسی چیز کی محبت کو اپنے اوپر اتنا طاری نہ ہونے دیں کہ دنیا سے جانے میں رکاوٹ بنے۔ تو فرض کر لیجئے اگر آپ نے کوئی گھر بنوایا ہے، بہت خوبصورت، بہت احتیاط کے ساتھ ہر آسائش کا سامان اس کے اندر رکھا ہے،
لیکن دل کو اتنا تیار کیجئے کہ اگر ملک الموت آ کے کہے کہ اس میں رہے بغیر چلو اس دنیا سے، تو آپ اس سے یہ نہ کہیں کہ مجھے ابھی چند دن یہاں رہنا ہے۔ یہ وہ مصیبت ہے اس شخص کے لیے جو خالق کے علاوہ کسی بھی چیز کو ہدف قرار دے گا۔ خالق کے علاوہ کسی بھی چیز کو آپ ہدف قرار دیں گے، پروردگار عالم فرماتا ہے میں وبال جان بنا دوں گا، مصیبت بنا دوں گا اس کام کے لیے۔ اب اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ ایک انسان مکمل بندگی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اور مکمل بندگی کیا ہے کہ وہ کہتا ہے اے پروردگار تیرے وجود کے، تیرے دیے ہوئے وجود کے ہر پہلو کو تیری مرضی سے خرچ کروں گا، تیری رضایت کے راستے میں استعمال کر دوں گا۔ تو اگر تو نے مجھے عقل دی ہے تو اس عقل کو بھی بندگی میں رکھوں گا، اگر تو نے مجھے جسم دیا ہے تو اس جسم کو بھی تیری بندگی میں تھکاؤں گا، اور اگر مجھے شہرت ملی ہے، مجھے پیسہ ملا ہے، مجھے دنیا کے اندر عزت ملی ہے، تو ہر چیز کو تیری بندگی میں استعمال کرتے ہوئے سرخروئی حاصل کروں گا۔ یہ وہ تصور ہے جو مجھے دین اسلام کے اندر نظر آتا ہے اور دوسرے ادیان کے اندر بظاہر مجھے نظر نہیں آتا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب اس تصور بندگی میں ایک رحمت ہے اور ایک ذمہ داری ہے۔ رحمت یہ ہے کہ آپ کے وجود کا کوئی بھی حصہ ضائع نہیں جائے گا، کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ آپ اٹھئے، بیٹھئے، سوئیے، حتیٰ کھانا کھائیے، استراحت کیجئے، پروردگار ان سب کو بندگی قرار دے سکتا ہے اگر آپ کی نیت بندگی والی ہو۔ ایک یہ رحمت ہے کہ آپ اپنے ہر کام کے اندر قربتاً اللہ سوچ لیجئے۔ ہاں اس میں آپ کو جو احتیاط کرنی پڑے گی وہ یہ کہ کوئی کام ایسا نہ کریں جو قربتاً اللہ کی مخالفت میں جا رہی ہو۔ یعنی اب اگر آپ نکلیں اپنے گھر سے معاش حاصل کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے ہماری اصطلاح میں، تو اپنے آپ سے پوچھئے یہ پیسہ کیوں کمانا چاہتا ہوں؟ آسائشوں کے لیے یا ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جو خالق نے میرے اوپر رکھی ہیں؟ اسی اولاد کو پالیں گے آپ بھی جو ایک مادہ پرست پالتا ہے، آپ بھی اسی طرح گھروں کے اندر رہیں گے جس طرح سے ایک مادہ پرست گھر کے اندر رہتا ہے، لیکن جب آپ رہیں گے تو اس میں قربتاً اللہ کی نیت کرتے ہوئے اس کو بندگی قرار دے سکتے ہیں، اس کو عبادت قرار دے سکتے ہیں۔ یہ اس کام کی رحمت ہے۔ اور ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے قربتاً اللہ کی نیت سے انجام نہیں دیا، اب یہ بتائیے کہ اب کس چیز کی نیت سے انجام دیا ہے؟ یعنی کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نیت بھی آپ کی شامل ہے؟ تو ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ میں غفلت کے عالم میں ہوں، یعنی نہ میں خدا کے لیے انجام دیتا ہوں نہ میں کسی اور کے لیے انجام دیتا ہوں، تو یہ سوائے ایک دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ یا انسان خدا کے لیے انجام دے گا یا کسی اور مقصد کے لیے انجام دے گا، اپنی جسمانی آسائش کے لیے انجام دے گا، اپنے ذات کی دنیاوی عزت کے لیے انجام دے گا، یا اپنے خاندان اور عشیرے و قبیلے کے اندر مشہور ہونے کے لیے انجام دے رہا ہوگا۔ خدا کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور لے کر آئے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس رحمت پروردگار عالم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر کام کو اللہ کی اور قربتاً اللہ کی نیت سے انجام دے دیا جائے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جو شامل اور جامع ہے، جس میں زندگی کا ہر پہلو آتا ہے۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جو خالق نے خود سے لکھ دی ہیں کہ ان عبادتوں کو خاص طریقے سے تم میرے مقصد کی خاطر انجام دو گے۔ کل ہم نے نماز کا بیان شروع کیا تھا، نماز کے بارے میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا، اس کو آج آگے بڑھاتے ہوئے چند مزید نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، روایت امام ششم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ علت صلاۃ کیا ہے؟ یعنی راوی نے پوچھا، حشام ابن حکم عقائد کے اندر ماہر شمار کیے جاتے تھے۔ حشام ابن حکم مناظرے اور عقائد کے اندر امام ششم کے خاص تربیت یافتہ شاگرد شمار کیے جاتے تھے۔ حشام بن حکم امام علی مقام کے پاس آئے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے امام ششم سے سوال کیا ان علت الصلاۃ، نماز کی علت کیا ہے، کیوں پروردگار عالم نے نماز رکھی؟ فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في ابدانهم، فرمایا اللہ نے نماز کیوں رکھی بھائی کہ اس کے اندر دو مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں سے وقت نکالے تب نماز پر پہنچیں گے،
تو جو زندگی کے مشغلے ہیں وہ انہیں ترک کرنا پڑیں گے. ایک آدمی دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اسے دکان سے نکلنا پڑے گا. ایک آدمی اپنی ملازمت کے اندر مشغول ہے تو اسے خاص وقت کی رعایت کرنے کی خاطر اپنی ملازمت سے آنا پڑے گا. تو فرمایا کہ اس کے اندر فَإِنَّ فِيهَا مَشْغَلَةٌ لِلنَّاسِ عَنْ حَوَائِجِهِمْ، لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو کام انجام دیتے ہیں اس سے نکل کر آنا پڑتا ہے. وَمُتْعِبَةٌ لَهُمْ فِي أَبْدَانِهِمْ، اور ان کے بدن کے اندر بھی تھکاوٹ آتی ہے. تو نماز کے بظاہر دو نقصان ہو گئے. وہ یہ کہ لوگ جو ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اس کوشش میں رکاوٹ بنتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو جسمانی کوشش انجام دیتے ہیں اس کے نتیجے میں تھک جاتے ہیں. اب امام علی مقام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قول علیہ السلام، امام علی مقام نے فرمایا فیہا علل، اس کے اندر اور دوسرے اسباب ہیں. وذالک ان الناس لو ترکوا بغیر تنبیہ ولا تذکیر للنبی باکثر من الخبر الاول وبقاء الکتاب فی ایدیہم فقد لکانوا علی ما کانوا علیہ الاولون. فرمایا اگر لوگوں کو کتاب کے اوپر ہی چھوڑ دیا جاتا کہ کتاب نازل ہوئی معاملہ ختم ہو گیا، اور اگر لوگوں کو نبی کے اوپر ہی چھوڑ دیا جاتا کہ نبی تشریف لائے اور معاملہ ختم ہو گیا، تو کیا ہوتا؟ كانوا اتخذوا دينا وبدأوا كتابا ودعوا ناسا الى ما هم عليه وقتلوهم على ذلك فدرس امرهم وذهب حين ذهبوا واراد الله تبارك وتعالى الا ينسيهم امر محمد ففرض عليهم الصلاه يذكرونه في كل يوم 5 مرات. فرمایا اگر پہلے اس کام کے اوپر لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ ہوتا جو گزشتہ قوموں کے اندر ہو گیا. اور گزشتہ قوموں کے اندر کیا ہوا کہ اپنے نبی کی بات کو بھلا بیٹھے، جو اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا اس کو تبدیل کرنے لگے. تو پروردگار عالم نے یہ چاہا کہ ہر دن میں ان کو بار بار یاد دلایا جائے کہ تمہاری ذمہ داری اس دنیا کے اندر کیا ہے. ہر دن میں بار بار ان کو یاد دلایا جائے کہ کس دین کے اوپر تم چلنے والے ہو. یعنی کل ایک ہماری یونیورسٹی کے اہل سنت اسٹوڈنٹ نے فون کیا اور بہت اچھا ایک پوائنٹ دیا، بہت اچھا ایک نقطہ دیا، ہمارے خیال میں بہت اہم نقطہ. اور وہ یہ کہ اس نے سوال کیا کہ مجھے تعجب اس بات پر ہے، یہ اہل سنت میں سے ہیں، آپ غور فرمائیے گا، کہا مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ جس نبی اور اس کی آل پر درود بھیجے بغیر ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی تو ہماری دنیا کہاں بنے گی پھر اس کے بغیر. یہ خدا نے چاہا ہے کہ خدا نے چاہا کہ لوگوں کو یاد دلائے کہ اے لوگوں، مجھ تک پہنچنے کے لیے بھی نماز میں بھی تمہیں محمد و آل محمد کی ضرورت ہے. تو اس دنیا کے اندر اگر چاہتے ہو کامیابی حاصل کرو تو سوائے محمد و آل محمد کی کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکو گے. یہی مقصد پروردگار عالم کا نماز کے اندر ہے کہ وہ خالق چاہتا ہے کہ انسان کو بار بار یاد آئے کہ اے انسان، تو جو اس دنیا کے اندر آیا ہے تیری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. اور ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلا کام جو نماز کے اندر کیا جائے وہ یہ کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے بس اتنا سوچئے کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، اور جس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں اسی نے حشر اور نشر میں آپ سے سوال کرنا ہے، اسی نے در حقیقت قیامت کے دن آپ سے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال پوچھنا ہے. تو اگر آپ آج اپنی نماز کے اندر صحیح جواب دے سکیں تو شاید کل محشر کے دن بھی جواب دے پائیں. تو جس شخص کو یہ خواہش ہو کہ محشر کے اندر اپنی حالت کو دیکھے، اس کو چاہیے نماز کو اپنے لیے محشر بنائے. نماز میں اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر یوں احساس کرے جیسے وہ خدا کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور اب اسے ان تمام سوالات کے جواب دینے ہیں جو اس نے 2 نمازوں کے اندر انجام دیے ہیں. میں اس کی ایک عملی ترکیب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اور یہ وہ کام ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اس طریقے سے ممکن ہے. جو کل ہماری گفتگو ہوئی وہ یہ کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن نہ فحشاء سے رک رہے ہیں نہ منکرات روک پا رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نماز کا رکن اولی ہے وہ رکن اولی ہماری ذات سے صادر نہیں ہو رہا. نماز کا رکن اول یہ ہے کہ میں اور آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ سوچ کر کھڑے ہوں کہ خالق متعال کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے حضور کھڑے ہوئے. اب ذرا تصور فرمائیے، آپ نے صبح کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کام کاج کے اندر مشغول ہو گئے، اپنے کاروباری ذمہ داریوں کو آپ نے انجام دیا یا اپنی زندگی کے اندر جو بھی آپ نے دستور رکھا ہوا ہے اس کو انجام دیا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز پہنچ گئی. اب یہ جو ظہر کی نماز ہے اس سے پہلے آپ کو وہ حساب چکانا ہے جو آپ نے فجر سے ظہر تک انجام دیا ہے.
اگر آپ یہ حساب چکانے کے قابل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ظہر کے اندر آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ سرخرو کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ حساب چکانے کے قابل نہیں ہیں تو مجھے بتائیے محشر کے دن آپ نے کیا جواب سوچا ہے؟ اگر کوئی شخص دو نمازوں کے درمیان انجام دیے ہوئے کاموں کا ہر نماز سے پہلے حساب لینا شروع کر دے تو مجھے بتائیے فحشاء و منکرات سے کیسے نہیں رکے گا؟ اور اگر وہ اپنا حساب لینا شروع کر دے تو یہ بتائیے کہ توبہ کیے بغیر کس خدا کے سامنے کس منہ سے نماز میں کھڑا ہوگا؟ بس اتنا سا کام کرنا ہے کہ ہر نماز سے پہلے چند منٹ رک جائیے۔ آپ نے وضو کر لیا، اقامے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے خیال میں چند منٹ کے لیے رک جائیے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ صبح سے لے کے اب تک کیا ہوا ہے؟ آیا اس کے اندر کوئی گناہ تو نہیں ہوا ہے؟ اگر گناہ ہوا ہے توبہ کر لیجئے اور اس گناہ کے نہ کرنے کا عہد کر لیجئے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئیے۔ اس کی وجہ بہت واضح ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر طہارت شرط ہے۔ کوئی فقیہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ طہارت شرط نہیں ہے۔ اب یہ طہارت کون سی طہارت ہے جو شرط ہے؟ اس کے لیے وہ عمر ابن عبدالعزیز کا واقعہ بہت اچھا واقعہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز بنی امیہ کا خلیفہ جو زمین پر بہرحال عادل مشہور تھا، ایک دفعہ اپنی بچپن کے عالم میں اپنے استاد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا استاد اہل بیت کا معتقد تھا۔ چچا آتا ہے اور استاد سے یہ کہتا ہے کہ اگر دامن کے اوپر خون لگا ہوا ہو تو کیا اس لباس میں نماز ہو سکتی ہے؟ اس کا استاد جواب دیتا ہے اور بچے کی طرف بعد میں رک کر کے کہتا ہے کہ تم بنی امیہ کے دامن پر خون حسین لگائے اور تم ہم سے پوچھتے ہو دامن پر لگے ہوئے خون میں نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ یہ بتاؤ اس خون حسین کا کیا کرو گے؟ اس کے ساتھ کس منہ سے محشر میں جاؤ گے؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ جب میں اور آپ نماز کے اندر کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ نے یہ تو دیکھ لیا آپ کے بدن کے اوپر طہارت ہے یا نہیں ہے، لباس طاہر ہے یا نہیں ہے۔ اب ذرا پلٹ کر سوچئے کہ وہ جو وجود کا مقدس حصہ ہے یعنی روح، آیا وہ بھی طاہر ہے یا نہیں ہے؟ اس کی طہارت بھی حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر اس کی طہارت حاصل ہے تو آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ نے ہدف خلقت کو پورا کیا ہے، اور اگر طہارت حاصل نہیں ہوئی تو پہلے توبہ کر لیجئے۔ بلکہ میں آپ سے مشورہ دوں گا کہ اگر بیچ میں کوئی ایسا کام ہوا ہے جیسے کسی کا خدا نہ کرے مال غصب ہوا ہے تو آپ نماز کو مؤخر کر دیجئے، پہلے اس کا مال ادا کر دیجئے تاکہ آپ طہارت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں۔ اور یہ وہ معنوی طہارت ہے جس کی طرف تمام عرفاء اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جو نماز قبول ہوتی ہے وہ صرف بدنی طہارت سے قبول نہیں ہوتی ہے، وہ معنوی طہارت سے قبول ہوتی ہے۔ اور ایک اور عملی مثال جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو لوگ منکرات کے مقابلے میں اپنے وجود کو کمزور پاتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جب منکرات سامنے آتے ہیں تو وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے، ان کو چاہیے ہر نماز سے پہلے یہ سوچیں کہ دو نمازوں کے درمیان کیا گناہ انجام پائے ہیں، آیا کوئی جواب ہے اس کے لیے؟ اور اگر جواب نہیں ہے تو خالق کے سامنے کس منہ سے جا رہے ہیں؟ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر یہی دستور عمل بنا لے، اس کی نماز اسے برائیوں سے روک لے گی، اس کی نماز اس کو فحشا سے روک لے گی۔ تو یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط۔ کل ایک شرط عرض ہوئی کہ سوچے کہ خدا کے سامنے ہے، اور آج دوسری شرط ہوئی کہ اپنے اندر طہارت کو ایجاد کرے۔ طہارت معنوی بھی ہے اور طہارت ظاہری بھی ہے۔ ظاہری طہارت بہت آسان ہے، آپ نے وضو کر لیا ظاہری طہارت ہو گئی، آپ نے غسل کر دیا ظاہری طہارت ہو گئی۔ البتہ اس کے اندر بھی موضوعات ہیں، اس کے اندر بھی ائمہ نے فرمایا ہے کہ ظاہری طہارت کو بھی معنوی طہارت کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی طرف بھی چند جملات عرض کر دوں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کیسے بدن کی طہارت روح کی طہارت کا سبب بنے گی؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کس طرح سے ارشاد فرمایا؟ ان دعاؤں کو دیکھیے کہ جو وضو کی دعاؤں کے نام سے مشہور ہیں، کہ جو وضو کے مختلف اعمال کے اندر انجام دینی ہے۔ مثال کے طور پر سوال کیا کہ اے مولا جب ہم چہرے پر پانی ڈالیں تو کیا سوچیں؟ ایک تو وہ جملہ ہے کہ کیا کہیں۔ اذان کے احترام میں ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ فرمایا اللہم بیض وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ ولا تسود فیہ الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ۔ اے خدا میرے چہرے کو نورانی کر دے اس دن جب چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے،
اور اے خدا میرے چہرے کو سیاہی سے بچا لے جب کچھ اور لوگوں کے چہرے نورانی ہو رہے ہوں گے. تو پہلا کام کیا کریں کہ جیسے ہی آپ چہرے پر پانی ڈالیں قیامت کے منظر کو سوچ لیجئے کہ آپ کو یہ چہرہ نورانی چاہیے ہے یا نعوذ باللہ سیاہ اور بدنما چاہیے ہے. اگر نورانی چاہیے ہے تو اپنے اس نماز پڑھنے کو نورانیت کا سبب قرار دیجئے. اور ایک اور موقع پہ جب امام سے پوچھا کہ اے امام وضو کس طرح سے کروں, منہ پر پانی ڈالتے وقت کیا سوچوں, تو فرمایا کہ جب منہ پر پانی ڈالنے لگو, اس طرح کا جملہ ارشاد فرمایا کہ جب منہ پر پانی ڈالنے لگو تو ایسے سوچو کہ خدایا ان گناہوں کو دھو دے جو میرے چہرے کے اوپر آ چکے ہیں. کہ جب پانی ڈالے تو اس بدن کی طہارت کو بھی اپنی مانوی طہارت کے لیے دعا قرار دے دے. اب جو طہارت سے داخل ہوگا یہ نماز اس کی قبول ہونے والی نماز ہوگی. یہ وہ نماز ہے کہ جو پروردگار عالم کی معراج بنے گی, اور یہ وہ نماز ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ان کا ماننے والا انجام دے. اور اس نماز کے لیے فضیلتیں بہت زیادہ ہیں, یعنی وہ جتنی فضیلتیں میں اور آپ سنتے ہیں وہ تمام فضیلتیں اس نمازوں کے لیے ہیں. مثال کے طور پر ایک روایت میں پوچھا گیا کہ اے امام, نبی اکرم سے روایت کہ فرمایا اے نبی نماز کا کون سا حصہ قبول ہے, نماز کتنی قبول ہے؟ فرمایا اس طرح کا جواب دیا کہ نماز تمہارے کثرت رکوع سجود سے قبول نہیں ہوگی. نماز میں یہ نہیں دیکھو گے کہ ساری رات تم نے نماز پڑھی یا ساری دن نماز پڑھی. فرمایا جتنا سوچ پاؤ گے بس اتنی نماز قبول ہے. نماز میں سے وہ قبول ہے جس میں تمہاری فکر بھی تمہاری نماز کے ساتھ ہے. تو اب ایک عملی صورت دیکھ لیجئے, وہ یہ کہ میں 4 رکعت نماز پڑھنے کھڑا ہوا, اپنے آپ سے پوچھئے کتنی دیر لگی. مثلا فرض کر لیجئے 5 منٹ لگے آپ کو, یا فرض کر لیجئے 8 منٹ لگے. پھر اپنے آپ سے سوال کیجئے کتنی دیر میرا دماغ نماز میں میرے ساتھ تھا. یہ وہ حصہ ہے جو قبول ہوا ہے, اس کے علاوہ کچھ قبول نہیں ہوا. یہ بہترین کتاب میرے خیال میں اگر آپ کتاب مطالعہ کرنا چاہیں, خاشعین کی نماز شہید دستغیب کی کتاب بہترین کتاب ہے, کہ مختصر بھی ہے, جامع ہے, اور نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دیتی ہے. کہ آپ اس کتاب کو دیکھیے, اس کے اندر جس بات پہ اصرار کیا گیا اس روایت کی روشنی میں وہ یہ کہ جتنا تم نماز میں اپنی عقل کو ساتھ رکھ پاؤ گے اتنی تمہاری نماز قبول ہے. اب ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ یہ نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے, تو اس شخص کے لیے میں آیت اللہ خمینی کا یہ جملہ عرض کروں گا کہ امام خمینی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کاش خدا مجھے یہ توفیق دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. فرمایا کاش خدا مجھے یہ توفیق دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. کیوں یہ جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا؟ کیا مثال کے طور پر نعوذ باللہ ان اللہ کو پہچاننے والے عارف نے 2 رکعت نماز نہ پڑھی ہوگی؟ ایک خاص روایت کی خاطر ارشاد فرمایا, وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. من صلی رکعتین, ایک پہلی روایت نبی اکرم سے, من صلی رکعتین ولم یحدث فیہما نفسہ بشیء من امور الدنیا غفر اللہ لہ ذنوبہ. فرمایا جو 2 رکعت نماز پڑھے اور دنیا کے کاموں میں سے کوئی چیز اس کے ذہن میں نہ آئے تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اس کی خاطر ان عظیم انسان نے کہا کہ میں کاش 2 رکعت نماز پڑھ لوں. فرمایا جو 2 رکعت نماز پڑھے اور دنیا کے کاموں میں سے کوئی چیز اس کے ذہن میں نہ آئے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. ایک اور روایت میں امام ششم نے ارشاد فرمایا, جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ اس جیسی روایت سے ہے, من صلی رکعتین یعلم ما یقول فیہما انصرف ولیس بینہ وبین اللہ ذنب. جو 2 رکعت نماز پڑھے اور جانتا ہو کہ کیا کہہ رہا ہے, تو جب نماز سے پلٹے گا تو اس کے اور خدا کے درمیان کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. 2 کرائیٹیریاز پتہ چل گئے. اگر کوئی چاہتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے جنت لے لے, 2 کرائیٹیریاز پتہ چل گئے. پہلی بات 2 رکعت نماز ایسی پڑھ دے جس میں دنیا کا تصور نہ آئے. دوسری بات اس سے بھی کم 2 رکعت نماز ایسی پڑھ دے جس میں اس کو پتا چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, یعنی جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لے کہ میں کیا اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں, کس کے سامنے ادا کر رہا ہوں. بس یہ وہ نماز ہے جو معراج مومن ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس سے شاید آپ کا حکم شرعی ادا ہو جائے لیکن معراج حاصل نہیں ہوتی. اور وہ جو حب اہل بیت ہے وہ یہیں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہم نے فضیلتیں بہت سنی ہیں کہ فضیلتوں میں ہے کہ اگر تیر لگ جاتا تھا تو ان کو خبر نہیں ہوتی تھی. امام چہارم کی فضیلت میں ایک جگہ پہ لکھا ہے
کہ نماز میں مشغول تھے اور بچہ کنویں کے اندر گرا، امام عالی مقام نے نماز منقطع نہیں کی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس کنویں کے اوپر تشریف لے گئے اور پروردگار عالم سے دعا کی تو بچے کو ایسے ہنستے کھیلتے ہوئے اوپر لے کر آئے جیسے کوئی حادثہ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی مقام و منزلت در حقیقت ہم سے کہہ رہی ہے کہ اے ہمارے ماننے والے، تو بھی اپنی نماز کو اس انداز میں بنانے کی کوشش کر لے کہ 2 رکعت نماز ایسی پڑھ لے کہ جس کے اندر تصور تیرا صرف خدا کی طرف ہو۔ اور اب اگر آپ مجھ سے یہ چاہیں کہ ہم اس کام کو کرنے میں کہاں سے توفیق حاصل کریں، تو عملی طور پر جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اہل بیت سے ہی توفیق بھی مانگیے، اہل بیت سے ہی توفیق مانگیے۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں اور نماز کے آخر میں آپ بی بی کی تسبیحات کو پڑھیں گے تو نماز سے پہلے بھی ایک دفعہ بی بی کی طرف توجہ دے کر کہہ دیجئے کہ اے بی بی، میری اس نماز کو اللہ کی نماز قرار دے دیں، مجھے توفیق دے دیں کہ میں وہ 2 رکعت نماز پڑھ دوں کہ جو خالق نے مجھ سے چاہیے۔ اور اگر آپ ان توفیقات کے ساتھ نماز میں داخل ہوں تو پھر یقیناً یہ نماز آپ کو معراج کی طرف لے کے جائے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نماز کے اندر جو طاقت ہے اسی کی وجہ سے سید الشہداء نے عاشور کے دن کہا۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جو قربانی تیار ہو رہی تھی عاشور کے دن، وہ کائنات کی عظیم ترین قربانی تھی۔ تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، تمام کے تمام معصوم علیہ السلام، ان معصومین علیہ السلام کا خلاصہ ختمی مرتبت کی ذات مقدس میں، اور ختمی مرتبت کی ذات کا خلاصہ پنجتن کے اندر، اور ان پنجتن کا خلاصہ سید الشہداء کے وجود مقدس کے اندر، اور وہ وجود مقدس کربلا کی زمین کے اوپر قربان ہونے جا رہا ہے۔ اور جب وہ قربانی ہونے لگی جو کائنات کی عظیم ترین قربانی تھی، جس پر تمام انبیاء نے گریہ کیا تھا، جس کے اوپر حضرت آدم سے لے کر ختمی مرتبت تک سب گریہ کرتے آئے تھے، جب وہ قربانی ہونے لگی تب سید الشہداء نے کہا کہ یہ نماز کے بغیر انجام نہیں پا سکتی۔ اب یہ قربانی اگر انجام دینی ہے تو اس کی رات نماز میں گزارنا ضروری ہے۔ جو رات کو نماز میں گزارے گا وہ دن کو قربانی دے پائے گا، یہ نماز کی فضیلت ہے۔ بس اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں کفر کے مقابلے میں سید الشہداء کے راستے پر چلوں گا تو پہلے میں اپنی نماز کو صحیح کروں۔ اگر اپنی نماز کو صحیح کر رہا ہوں تو میری معنویت اس جگہ پر پہنچے گی کہ میں کفر کا مقابلہ کر پاؤں گا، ورنہ کفر کا مقابلہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے سید الشہداء کے ساتھ وہ نماز پڑھی، ان کا یہ عالم تھا کہ عاشور کے دن بے تاب تھے، کہ ظہر سے پہلے جب حملہ کرنے لگے تو سید الشہداء نے پلٹ کر کہا کہ یا اہل الکرام کچھ رک جاؤ، اے میرے ساتھیو تم موت کی طرف اتنا مت لپکو، کچھ رک جاؤ کہ موت تم تک خود ہی آ جائے گی۔ یہ بےتابی موت کے لیے اس شخص کے اندر ہے کہ جو اپنی نماز کو اللہ کی خاطر کر پایا۔ اور واقعات ہمارے سامنے بہت زیادہ ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کی تربیت کیے ہوئے اصحاب میں سے ایک صحابی اس کربلا کے واقعے میں شدت مصائب کے اندر دوسرے صحابی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو وہ جس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں وہ پلٹ کر کہتا ہے کہ اے شخص، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، کربلا میں مصیبتوں کا وقت ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام مصائب کے عالم میں ہیں، تو یہ مذاق کیسا؟ معذرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جنت کو اتنا اپنی آنکھوں کے نزدیک پا رہا ہوں کہ میرا مذاق کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ یہ فضیلتیں وہ شخص لے پائے ہیں کہ جنہوں نے نماز کو انجام دے دیا۔ لہذا ایک موقع آتا ہے کہ ابو سعید سامدی تشریف لاتے ہیں سید الشہداء کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے مولا، آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں۔ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ خدا تمہیں مصلین میں سے قرار دے، اور اس کے بعد لشکر ابن زیاد سے ایک بار پھر اجازت مانگتے ہیں۔ عمر ابن سعد سے کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، وہ لشکر اجازت دینے سے منع کرتا ہے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے اور خیموں کے اندر نہیں پڑھیں گے، ہم میدان جنگ کے اندر آ کے نماز پڑھیں گے۔ اس کے اندر خود مصلحتیں ہیں جو پروردگار عالم کی طرف سے تعمیل ہوئی۔ سید الشہداء نے نماز پڑھنا شروع کی۔ اب اس مکتب کے تربیت یافتہ عبداللہ بن سعید تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں مولا، آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے، آپ کی نماز کی حفاظت کے لیے میں کھڑا رہوں گا، آپ کے وجود مقدس کا میں دفاع کروں گا۔ لہذا سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں جب ان کے مسائل پڑھنے لگتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ باقی سب لوگ یہ سوچ کر جاتے ہوں کہ ہمیں تیر سے بچنا ہے، لیکن عبداللہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ تیروں کو اپنے اوپر لینا ہے۔
تاکہ کوئی تیر سید الشہداء تک نہ پہنچے، لہذا کھڑے ہو جاتے ہیں، تیر برستے رہتے ہیں، نیزے برستے رہتے ہیں، اور وہ سب اپنے سینے پر سہتے رہتے ہیں، اتنے تیر اور نیزے اپنے وجود مقدس پر لیتے ہیں کہ جیسے ہی سید الشہداء کی نماز ختم ہوتی ہے زمین پر گر جاتے ہیں۔ حسین امام علی مقام تشریف لاتے ہیں، ان کے سر کو اٹھاتے ہیں، جیسے ہی چہرے پر سے خاک و خون کو صاف کرتے ہیں وہ محترم صحابی سوال کرتے ہیں، اے مولا کیا میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا؟ اس عالم میں جب جسم سینوں میں تیروں سے بھرا ہوا تھا، وجود مقدس پر نیزوں کے زخم لگے ہوئے تھے، امام علی مقام سے سوال کرتے ہیں، اے مولا کیا میں نے ذمہ داری کو پورا کر دیا؟ سید الشہداء ارشاد فرماتے کہ اے عبداللہ تم ہم سے پہلے جنت میں جانے والے ہو، تم ہو جس نے ذمہ داری کو پورا کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں اور ہمارے مرحومین کو قیامت کے دن شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار سید و سردار مولا آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔